ایران امریکہ تنازع کے سفارتی حل کی کوششیں، دونوں ممالک کے نمائندگان کی جنیوا میں تیسری بیٹھک۔ عمانی وزیر خارجہ نے جوہری معاہدے پر ابتدائی مسودہ پیش کر دیا۔ ایران کا یورینیم کو بیرون ملک منتقل کرنے سے صاف انکار۔ تہران کی 7 سال کی یورینیم افزودگی معطل کرنے کی تجویز۔ ایران جوہری افزودگی 60% سے 3.6% تک کرنے پر آمادہ۔ ایران امریکہ مذاکرات کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ، فوجی حملے کا امکان بڑھ گیا۔ امریکہ کے ساتھ منصفانہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہماری خواہش جنگ کی تیاری نہیں، اسے روکنے کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ خطے میں اسرائیل واحد ملک ہے جو جنگ چاہتا ہے۔ جنگ اور امن دونوں آپشنز کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں دھمکا کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ صدر ٹرمپ جعلی خبروں کا شکار ہیں۔ ہم امریکہ تک پہنچنے کے لیے ہتھیار تیار نہیں کر رہے، ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ ایران طویل عرصے سے امریکہ کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران بیلسٹک میزائلوں پر مذاکرات سے مسلسل انکاری ہے۔ ایران بین البراعظم بیلسٹک میزائل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ معاملہ سفارتکاری سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات اس کے جوہری پروگرام پر مرکوز ہیں۔ ایران کے پاس روایتی جوہری ہتھیار بھی موجود ہیں۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کا مذاکرات کے معاملے پر حکومت کو مثبت جواب دینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق تحریک تحفظ عین پاکستان نے حکومت سے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر دی، جبکہ اس فیصلہ اسلام آباد میں گزشتہ رات اپوزیشن اتحاد کی مشاورتی نشست میں کیا گیا۔ اجلاس میں محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، شاہد کاکان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر شریک ہوئے۔ رانا ثناء اللہ کے بیانات کا جائزہ لیا گیا۔ اراکین کا قیادت کو حکومت کے رابطے کا مشورہ۔ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کیوں نہ کیا گیا؟ علیمہ خان نے کس پر مخالفت کی؟ اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق پارٹی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ علیمہ خان کے طرز عمل کی وجہ سے بانی کو اسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔ علیمہ خان نے بانی کی اسپتال منتقلی کے لیے قاسم زمان پر اعتراض کیا۔ بیرسٹر گوہر نے علیمہ خان سے رابطہ کیا کہ 2 ڈاکٹر کے نام دیں۔ علیمہ خان نے ڈاکٹر کو جیل بھیجنے کی مخالفت کر دی اور بانی کو اسپتال منتقل کرنے پر زور دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے علاج سے متعلق حکومت سے رابطے میں ہیں۔ ہمیں بانی پی ٹی آئی کی صحت کی رپورٹس دکھائی گئیں۔ چمن تحریک انصاف کی تصدیق۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، بانی کی بہنوں کے تحفظات ہیں تو ہمارے بھی تحفظات کم نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے کوئی بات نہیں چھپائی گئی۔ بانی کی بہنوں سے درخواست ہے کہ پارٹی کی عادت پر شک نہ کریں۔ اراکین پارلیمنٹ 20 مرتبہ جیل اور عدالتوں میں گئے، بڑی قربانیاں دی۔ روزانہ پولیس کی شہادتیں ہو رہی ہیں، زندہ جلایا جا رہا ہے۔ کے پی حکومت بانی کی رہائی کے لیے فورس بنائے گی لیکن دہشت گردوں کے خلاف زبان نہیں کھولے گی۔ وفاقی وزیر دفاع کا سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر پیغام۔ بولے کہ کے پی حکومت کے لیے بانی پی ٹی آئی کی ترجیح اول اور آخر ہے، باقی سب بے معنی اور بے وقت ہے۔ وزارت اعلیٰ بچاؤ نمبر ٹانگو، صوبہ گیا بھاڑ میں۔ وطن کی سلامتی کی کوئی وقت نہیں، مگر ایک معاملے پر مکمل اتفاق ہے کہ بانی پی ٹی آئی اندر رہے۔ بلوچستان کے شہر چمن کے علاقے توتپل میں ایک گھر کے کچن میں گیس سلنڈر دھماکہ۔ افسوسناک حادثے میں بچوں، خواتین سمیت 8 افراد جاں بحق، 25 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران ملبے سے 5 بچوں، 3 خواتین کی لاشیں نکال لی گئی۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ متعدد کی حالت تشویشناک۔ پولیس کے مطابق دھماکہ گیس سلنڈر پھٹنے سے ہوا۔ قریبی عمارتوں کو بھی نقصان، تحقیقات جاری ہے۔ وزیر مریم نواز نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب میں ٹیکسی کا افتتاح کر دیا۔
مریم نواز نے قراندازی میں کامیاب افراد میں گاڑی کی چابیاں تقسیم کی۔ مریم نواز نے ای ٹیکسی اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، پنجاب میں ای ٹیکسی اسکیم لانچ کرنے والا پہلا صوبہ ہے۔ پورے پاکستان میں یہ اپنی طرز کی پہلی اسکیم ہے۔ ای ٹیکسی اسکیم سے خواتین کو روزگار ملے گا۔ پنجاب سب سے محفوظ صوبہ ہے۔ فتنہ پارٹی مریم نواز کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ ان کا لیڈر جلسوں میں زبانی گفتگو کیا کرتا تھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسم بخاری کی مخالفین پر تنقید، کہا کہ افسوس کی بات ہے خود کو صحافی کہنے والے یوٹیوبر بھگوڑے اس مہم کے پیچھے ہیں۔ اس میں ان کی خواتین بھی شامل ہیں جن کے اکاؤنٹ سے گند بکا جا رہا ہے۔ نہیں سمجھتی کوئی صحافی اپنے اکاؤنٹ سے اس طرح کی پوسٹیں کرے۔ یہ گندی اور گھٹیا مہم ان لوگوں کو بے نقاب کر گئی۔ سیکورٹی فورسز کا ملک دشمن عناصر کے خلاف آپریشن جاری۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق سیکورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع جوب میں سینیٹائزیشن آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 10 بھارتی حمایت یافتہ خارج ہلاک کر دیے گئے۔ خارجیوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ ہلاک خارج علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں سرگرم رہے۔ فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ اسرائیل اقدامات خطے میں امن کے لیے خطرہ ہیں۔ افغان سرزمین پر دہشت گردوں کو میسر آزادی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ افغانستان سے دھمکیاں مایوس کن ہیں۔ افغانستان اپنی سرزمین کے دہشت گردوں کے ہاتھوں دیگر ممالک کے خلاف استعمال کو روکے۔ بھارت پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا، بھارت پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں مصروف ہے۔ امیر قطر نے دوبارہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت رمضان ریلیف پیکیج 2026 کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی رمضان پیکیج کے لیے کام کرنے والے متعلقہ اداروں کی کارکردگی کو خراج تحسین۔ اجلاس میں کہا کہ 38 ارب روپے کے وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکیج 2026 کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ ملک کا سب سے بڑا جامع رمضان پیکیج ہے۔ امدادی رقم کو 5,000 سے بڑھا کر 13,000 فی کس کر دیا گیا، جو ڈیجیٹل ادا کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت لا اینڈ جسٹس کمیشن کا اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق ملک بھر میں عدالتی انفراسٹرکچر اصلاحات کا جائزہ۔ پنجاب میں جامع انفراسٹرکچر کے لیے پیکیج کی منظوری۔ 1,042 ملین روپے کے جوڈیشل ڈیولپمنٹ فنڈ، 490 ملین کی گرانٹ انیٹ شامل۔ سندھ میں توانائی کی جدت، خواتین سہولیات کی منظوری۔ کے پی میں یونیورسل ہائبرڈ سولر منصوبے کی منظوری۔ بلوچستان کے لیے 172 ملین روپے منظور۔ ٹیکس حکام کسی بھی وقت بغیر پیشگی نوٹس کسی بھی جگہ چھاپہ مار سکتے ہیں۔ وفاقی آئین عدالت کے جسٹس عامر فاروق کا ٹیکس چھاپوں سے متعلق فیصلہ۔ وفاقی آئین عدالت نے بغیر کیس کے چھاپہ غیر قانونی ہونے کی دلیل مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، چھاپہ مارنے کے لیے ٹیکس دہندہ کے خلاف پہلے سے کوئی کیس چلنا ضروری نہیں ہے۔ کمشنر کو تحریری طور پر بتانا ہوگا کہ کس قانون کے تحت خلاف ورزی پر چھاپہ مارا گیا۔ £190 ملین کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی متفرق درخواستیں سماعت کے لیے منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سزا معطلی کی درخواستیں 11 مارچ کو مقرر کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس اعظم خان نے درخواستوں پر سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر پیش ہوئے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا 1 سال سے سزا معطلی کی درخواست پر زیر التوا ہے۔ 5 بار متفرق درخواستیں دائر کی گئیں۔ امریکی صدر کا مسلم امریکی ارکین کانگریس الہام عمر اور رشیدہ طلیب کے خلاف سخت اور متنازع بیان۔ امریکی صدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم ارکین کانگریس الہام عمر، رشیدہ طلیب کو امریکہ سے نکال دینا چاہیے۔ ان کے آبائی ممالک انہیں واپس بھیج دینا چاہیے۔ ٹرمپ کے دونوں اراکین کانگریس پر پاگل اور
दिमागी तौर पर बीमार होने के इल्जामात। अमरीकी मुस्लिम तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की मजम्मत। और साबिक अमरीकी वज़ीर ख़जाना एप्स्टीन से ताल्लुक़ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए, जबकि लैरी समर्स इस साल के आखिर में ओहदा छोड़ेंगे। लैरी समर्स अपने अरसे से छुट्टियों पर रहेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने लैरी समर्स के खिलाफ वीडियो सामने आने पर तहकीकात शुरू कर दी। लैरी समर्स तलबा के सामने जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात का एतराफ़ भी कर रहे थे। लॉरेंस हेनरी समर्स 1999 से 2001 तक अमेरिका के वज़ीर ख़जाना रहे।